وین نیشنل اسٹیڈیم کے سامنے کارساز روڈ پر مڑ کے ڈی اے اسکیم نمبر 1 میں داخل ہو گئی اور کئی گلیاں گھومنے کے بعد ایک بہت بڑی کوٹھی کے سامنے رک گئی۔ اس کوٹھی کی 4 دیواری کسی فصیل کی طرح بلند تھی۔ پورچ میں وین سے اتر کر میں نے ادھر ادھر دیکھا، بہت وسیع اور عریض کوٹھی تھی۔ یہاں بھی مجھے صرف 2 آدمی نظر آئے تھے، ایک گن مین گیٹ کے قریب کھڑا تھا اور دوسرا پورچ میں، جہاں ایک شاندار لینڈ کروزر اور نیلے رنگ کی ایک کار بھی کھڑی تھی۔ ہمارے ساتھ آنے والے گن مین برآمدے ہی میں رک گئے اور میں رضیہ کے ساتھ اندر آ گیا۔ بہت وسیع اور شاندار ہال تھا جو قیمتی فرنیچر سے آراستہ تھا۔ یہاں ایک ادھیڑ عمر آدمی اور ایک جوان لڑکی بیٹھی ہوئی تھی۔ لڑکی کے جسم پر لباس ایسا تھا کہ دیکھ کر یہ شرم آتی تھی۔ مارگلا رضیہ اس لڑکی کی طرف دیکھتے ہوئے بولی، تم لوگ یہاں سے جاؤ اور باس کو بتا دو ناجی آ گیا ہے۔ وہ دونوں اٹھ کر کمرے سے باہر چلے گئے۔ رضیہ نے دروازہ بھیڑ دیا اور مجھے ایک صوفے کی طرف اشارہ کر کے خود بھی سامنے بیٹھ گئی۔ تمہیں شادی کرنی ہی تھی تو حریری کو کیوں جانے دیا تھا؟ وہ میری طرف دیکھتے ہوئے بولی، اس سے 2 بول پڑھوا کر گھر میں ڈال لیتے۔ ویسے میں نہیں سمجھ سکی کہ تابندہ میں تمہیں کیا نظر آ گیا کہ اس پر ریشہ ختمی ہو گئے اور میرے اندر کس چیز کی کمی ہے۔ دیکھو میری طرف دیکھو، سب کچھ وہی ہے جو تابندہ کے پاس ہے۔ تم تو میرے بدن کے آشنا بھی ہو۔ میں ہی وہ ہستی ہوں جس نے تمہیں زندگی کی حقیقی لذتوں سے آشنا کیا تھا۔ میں نے تو تمہارے ساتھ کوئی برائی نہیں کی تھی، تم ہی مجھے چھوڑ کر بھاگ گئے تھے۔ تم نے مجھے بہت نقصان پہنچایا، اس کے باوجود میں نے اپنے دروازے تمہارے لیے کھلے رکھے۔ میری پیشکش تو آخری وقت تک برقرار رہی۔ دیکھو میں وہی ہوں، کوئی تبدیلی نہیں آئی میرے اندر۔ دیکھو میری طرف، کیا فرق ہے مجھ میں اور تابندہ میں۔ رضیہ نے لباس اتار دیا، اس کے جسم پر مختصر سے انڈر گارمنٹس رہ گئے۔ تابندہ اور تم میں یہ فرق ہے کہ وہ ایک شریف عورت ہے اور تم طوائف۔ میں نے جواب دیا، کپڑے پہن لو، مجھے تمہارے جسم سے کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ رضیہ بھڑک اٹھی، اس نے مجھ پر جھپٹنے کی کوشش کی لیکن میں پھرتی سے ایک طرف ہٹ گیا۔ مطلب کی بات کرو رضیہ، میرا وقت ضائع مت کرو۔ میں نے کہا، وقت کو اب بھول جاؤ، وہ گزرائی۔ میرا تمہارے ساتھ بہت لمبا حساب ہے، یہاں سے اب تمہاری لاش ہی جائے گی۔ سنو رضیہ، میں نے کہا، تمہاری رقم اور وہ زیورات جو میں راجستھان سے لایا تھا ابھی تک میرے پاس محفوظ ہیں۔ میں وہ سب کچھ تمہیں دینے کو تیار ہوں، میرا پیچھا چھوڑ دو۔ اب میں سکون کی زندگی گزارنا چاہتا ہوں۔ مجھے برباد کر کے تم سکون کی زندگی کیسے گزار سکتے ہو؟ میں تمہاری زندگی کو جہنم بنا دوں گی، رضیہ نے کہا۔ وہ کچھ اور کہنا چاہتی تھی لیکن اسی وقت دروازہ کھلا اور وہ خاموش ہو گئی۔ وہ تحریمی تھا جس کے ہاتھ میں پیلے کور والا دیا فائل تھا۔ اس کے پیچھے گن مین تھا جس نے کسی کمانڈو کی طرح رائفل کو دونوں ہاتھوں میں تھام رکھا تھا۔ تحریمی کے ہونٹوں پر بڑی خباثت آمیز مسکراہٹ تھی۔ بہت عیش کر لیے تم نے اس مالدار بیوہ کے ساتھ۔ بات کرتے ہوئے اس کے ہونٹوں پر بڑی مکروس مسکراہٹ آ گئی تھی۔ لیکن اب تمہیں کام کی طرف دھیان دینا پڑے گا۔ میں نے تمہارے لیے ایک بہت اچھا کام سوچ رکھا ہے۔ تم نے بد عہدی کی ہے تحریمی، میں نے کہا۔ میں نے تمہاری ہیروئن واپس کر دی تھی اور ہمارا معاملہ ختم ہو گیا تھا۔ میں نے تو سنا تھا کہ تم بڑے بااصول آدمی ہو، لیکن تم نے یہ بڑی گھٹیا حرکت کی ہے۔ میں اب بھی اپنے اصولوں پر قائم ہوں، تحریمی بولا۔ میرا ایک اصول یہ بھی ہے کہ اپنے ساتھ دھوکہ کرنے والے کو معاف نہیں کرتا۔ تمہارے معاملے میں فیصلہ کرنے میں کچھ تاخیر ہو گئی، لیکن بڑے ٹھیک ہی کہہ گئے ہیں کہ دیر آید درست آید۔ تمہاری وجہ سے مجھے بہت نقصان اٹھانا پڑا ہے۔ چند مہینے پہلے بندرگاہ پر پکڑا جانے والا مال کروڑوں ڈالر کا تھا۔ میں تو سمجھا تھا کہ ہم سے کوئی غلطی ہو گئی ہوگی جس سے کسٹم کو ہاتھ ڈالنے کا موقع مل گیا، لیکن مجھے تو چند روز بعد ہی پتہ چلا کہ اس کی مخبری تم نے کی تھی۔ میں تم پر ہاتھ ڈالنے کے لیے مناسب وقت کا انتظار کر رہا تھا اور میرے خیال میں اس سے زیادہ بہتر وقت اور کوئی نہیں ہو سکتا۔ وہ مالدار عورت تمہاری بیوی بن چکی ہے، تم کم سے کم اسے بچانے کے لیے تو کوئی قربانی دے سکو گے۔ کیا چاہتے ہو؟ میں نے گھورتی ہوئی نظروں سے اس کی طرف دیکھا۔ مجھے اندازہ لگانے میں دشواری پیش نہیں آئی کہ وہ میرے خلاف کوئی جال بچھا رہا ہے۔ فی الحال اس کاغذ پر دستخط کرنے کے علاوہ تمہیں کچھ نہیں کرنا۔ اس نے ہاتھ میں پکڑا ہوا فائل میری طرف بڑھا دیا۔ دستخط کر کے تم واپس جا سکتے ہو۔ وہاں پہنچ کر کوئی بہانہ کر دینا کہ کسی نہایت ضروری کام کی وجہ سے کسی کو اطلاع کیے بغیر کہیں جانا پڑ گیا۔ تمہاری معذرت کے بعد بات ختم ہو جائے گی۔ انکار کی صورت میں آج کے بعد تم کھلا آسمان نہیں دیکھ سکو گے۔ اسے پڑھ لو، فیصلہ کرنے میں تمہیں کوئی دشواری نہیں آئے گی۔ اس نے فائل میرے سامنے پھینک دیا۔ میں نے فائل اٹھا کر کھولا۔ اس میں صرف ایک ہی کاغذ لگا ہوا تھا جس پر اوپر سے نیچے تک اردو میں ایک عبارت تحریر تھی۔ یہ عبارت شکستہ لکھائی میں تھی لیکن پڑھنے میں کوئی دشواری پیش نہیں آ رہی تھی۔ میں جیسے جیسے اس عبارت کو پڑھتا گیا میرے خون کی گردش تیز ہوتی گئی، دماغ کی نسوں میں تناؤ سا پیدا ہوتا گیا اور کن پٹیاں سلگنے لگی۔ اس عبارت کے آخر میں دستخط کی جگہ چھوڑی گئی تھی۔
میں نے وہ فائل دور پھینک دیا اور ایک جھٹکے سے اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ یہ میرے جرائم کا اعتراف نامہ تھا۔ اس کہانی کی ابتدا قصور سے کی گئی تھی، جس میں بتایا گیا تھا کہ میں اسکول میں تعلیم حاصل کرنے کے لیے گاؤں سے قصور آیا تھا، جہاں پہلوان شجاع نامی ایک ہمدرد شخص نے مجھے اپنے گھر میں جگہ دی اور میرے تمام اخراجات بھی وہی اٹھا رہا تھا۔ رضیہ شجاع کی بیوی جوان اور حسین تھی۔ شجاع اکثر کئی روز تک کاروباری سلسلے میں گھر سے باہر رہتا تھا۔ رضیہ کو دیکھ کر میری نیت خراب ہو گئی۔ ایک رات میں نے چاقو دکھا کر رضیہ کو دھمکی دی تھی کہ اگر اس نے اپنے شوہر کو بتایا تو اسے قتل کر دوں گا۔ اس رات کے بعد بھی میں رضیہ کو ڈرا دھمکا کر اکثر و بیشتر یہ حرکت دہراتا رہا۔ ایک روز شجاع کو پتہ چل گیا، اس نے مجھے پولیس کے حوالے کر دینے کی دھمکی دی، لیکن میں نے اسے مار ڈالا اور قصور شہر سے فرار ہو کر لاہور آ گیا۔ میری طرف سے اس اعتراف نامے میں میرے جرائم کی طویل فہرست شامل تھی، جس میں کئی ایسے لوگوں کے نام تھے جو میرے ہاتھوں موت کے گھاٹ اتر چکے تھے، اور آخر میں لاہور میں رضیہ کے گھر سے زیورات اور لاکھوں روپے نقدی اور جعل سازی سے اس کی کوٹھی فروخت کرنے کی تفصیل بھی شامل تھی۔ میں سمجھ گیا تھا کہ یہ سکرپٹ رضیہ کی مشاورت سے تیار ہوا تھا۔ وہ واقعی بغیرت تھی۔ اس کاغذ میں اس نے جس طرح اپنی عزت لوٹنے کی کہانی سنائی تھی، ایسی باتیں جیسی عورتیں ہی کر سکتی ہیں۔ نہیں تحریمی، میں نے تحریمی کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، میں اس کاغذ پر دستخط نہیں کر سکتا۔ میرا خیال ہے تمہیں دستخط کر دینے چاہیے۔ تحریمی مسکرا دیا، تاکہ تم مجھے زندگی بھر بلیک میل نہ کر سکو۔ میں نے کہا، میری بات کو سمجھنے کی کوشش کرو ناجی۔ تحریمی بولا، ہم جیسے لوگ جو اس دھندے میں آ چکے ہیں کبھی شریفانہ زندگی نہیں گزار سکتے، لیکن اس کے باوجود ہمیں بڑے بڑے شرفاء سے زیادہ شریف اور معزز سمجھا جاتا ہے۔ تم ہم سے الگ ہو کر جو خواب دیکھ رہے ہو وہ کبھی پورا نہیں ہوگا۔ اس کاغذ پر دستخط کر دو اور اپنے ماضی کو بھول جاؤ۔ کوئی تمہاری طرف آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھ سکے گا۔ ہم تمہیں مکمل تحفظ فراہم کریں گے۔ تم اپنی بیوی کے ساتھ سکون اور اطمینان کی زندگی گزارتے رہو۔ صرف کبھی کبھار ہمارے لیے تھوڑا بہت کام کرنا ہوگا، اس طرح ہمارا پچھلا نقصان بھی پورا ہو جائے گا۔ نہیں، میں نے نفی میں سر ہلا دیا۔ مجھے زندہ رہنے کے لیے یہ شرط منظور نہیں ہے۔ سوچ لو، وہ شریف عورت دوسری مرتبہ بیوہ ہو جائے گی۔ تحریمی نے کہا۔ اس کے ہونٹوں پر ایک بار پھر بڑی مکارانہ مسکراہٹ ابھر آئی۔ وہ بڑی مضبوط عورت ہے، یہ صدمہ برداشت کر لے گی، میں نے جواب دیا، لیکن اس صدمے کا سامنا کرنے سے پہلے اسے کئی اور صدمے سہنے پڑیں گے، اور ہو سکتا ہے پے در پے ان صدمات سے اس کا دماغ پلٹ جائے اور پاگلوں کی طرح کپڑے پھاڑ کر سڑکوں پر نکل آئے۔ تحریمی بولا، میں جانتا ہوں تم ایسا کر سکتے ہو، لیکن رضیہ، تحریمی میری بات کاٹتے ہوئے رضیہ کی طرف متوجہ ہوا، تم اس کی پرانی دوست ہو، تم ہی اسے سمجھانے کی کوشش کرو، شاید تمہاری زبان اس کی سمجھ میں آ جائے۔ تحریمی اپنے محافظ کے ساتھ باہر چلا گیا۔ رضیہ نے آگے بڑھ کر دروازہ بند کر دیا اور میرے قریب آ گئی۔ رضیہ کے حسین ہونے میں کوئی شبہ نہیں تھا۔ اسے اس حالت میں دیکھ کر کوئی بھی شخص دیوانہ ہو سکتا تھا، لیکن مجھے اس عورت سے شدید نفرت ہو گئی تھی۔ بغیرتی میں یہ کوٹھے پر بیٹھی ہوئی طوائفوں سے بھی آگے نکل گئی تھی۔ وہ میرے سامنے کھڑی چند لمحے میرے چہرے کو تکتی رہی، پھر مجھے پکڑ کر صوفے پر گر گئی۔ دیکھو ڈیئر، وہ مجھے قائل کرنے کی کوشش کرتے ہوئے بولی، ان لوگوں کو جتنا میں جانتی ہوں تم نہیں جانتے۔ یہ انسان نہیں، بھیڑیے ہیں۔ یہ تمہارے ساتھ جو کریں گے سو کریں گے۔ یہ تو تابندہ کی زندگی بھی جہنم بنا دے گی۔ وہ ایک شریف عورت ہے، اور اب تو وہ تمہاری بیوی بھی ہے، تمہاری عزت ہے۔ تم پسند کرو گے کہ تمہاری بیوی پر تمہارے سامنے بھیڑیے چھوڑ دیے جائیں، انسانی بھیڑیے جو درندوں سے زیادہ خطرناک ہیں، اور منٹوں میں اس کا تیا پانچا کر دیں گے۔ مجھے دھمکا رہی ہو؟ میں نے اسے پیچھے دھکیلتے ہوئے کہا۔ یہ دھمکی نہیں ہے، میں تمہیں بہت بڑے خطرے سے آگاہ کر رہی ہوں۔ رضیہ بولی، میری بات مان لو اور اس کاغذ پر دستخط کر دو۔ اس میں تمہارا کوئی نقصان بھی تو نہیں ہے، تم تو ویسے بھی ہائی رسک پر ہو۔ اپنے خلاف دوسرے محاذ کھولنے کی بجائے ان سے مفاہمت کر لو۔ اس سے یہ فائدہ ہوگا کہ یہ تمہیں تحفظ فراہم کریں گے۔ ان کے پاس بے پناہ وسائل ہیں، ان کے اشاروں پر تو حکومتیں بدل جاتی ہیں۔ بڑی طاقتوں کے مالک ہیں یہ لوگ، ان کے ساتھ مل کر فائدے میں رہو گے، تابندہ بھی آرام و سکون سے زندگی گزار سکے گی۔ میری بات مان لو۔ تم ان کی دلالی کیوں کر رہی ہو؟ میں نے اس کی بات کاٹ دی۔ ایک بات میں تمہیں بھی بتا دینا چاہتا ہوں، تحریمی تمہیں مہرے کی طرح استعمال کر رہا ہے۔ تم خوبصورت ہو، تم پر ابھی شباب کا تھوڑا سا سایہ باقی ہے، لیکن جیسے ہی تمہارا یہ خوبصورت جسم ڈھلنا شروع ہوا، تم ان عالی شان کوٹھیوں سے نکل کر سڑکوں پر پہنچ جاؤ گی، اور اپنے آپ کو زندہ رکھنے کے لیے 10-10 روپے والے گاہک تلاش کرتی پھرو گی۔ میری بات چھوڑو، تم اپنی فکر کرو۔ رضیہ نے ڈٹائی سے مسکراتے ہوئے جواب دیا، اور اوچھے ہتھ کنڈے استعمال کرنے لگی جن سے کوئی عورت کسی بھی مرد کو زیر کر سکتی ہے۔ میں نے اسے پیچھے دھکیل دیا اور اٹھ کر بیٹھ گیا۔ وہ باہیں پھیلائے دوبارہ میری طرف جھکنے لگی۔ میں نے اس کے منہ پر زوردار تھپڑ رسید کر دیا۔ رضیہ کے منہ سے ہلکی سی چیخ نکل گئی۔
وہ پیچھے الٹ گئی، چند لمحے گال سہلاتے ہوئے خونخوار نظروں سے میری طرف دیکھتی رہی، پھر خونخوار بلی کی طرح میرے اوپر جھپٹی۔ میں نے اسے ایک اور تھپڑ جڑ دیا۔ رضیہ پر جنون ستاری ہو گیا۔ وہ بلی ہی کی طرح غراتی ہوئی ناخنوں سے میرا چہرہ نوچنے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن میں نے اس کے ہاتھ اپنے چہرے تک نہیں پہنچنے دیے۔ وہ میرا ایک اور تھپڑ کھا کر لڑکھڑاتی ہوئی صوفے سے ٹکرا کر پشت کے بل قالین پر گری۔ اس کے دل میں چنگاریاں سی سلگ رہی تھیں۔ میں چاہتی تھی تم شرافت سے ہماری بات مان لو، اس طرح تم زندگی بھر عیش کرتے، لیکن کسی نے ٹھیک ہی کہا ہے، لاتوں کے بھوت باتوں سے نہیں مانتے۔ تم بھی یہی چاہتے ہو کہ ہم تشدد کا راستہ اختیار کریں۔ ٹھیک ہے، تمہارے ساتھ اب دوسری زبان میں بات ہوگی۔ رضیہ نے کہتے ہوئے اٹھ کر اپنے کپڑے اٹھائے اور تیز تیز قدم اٹھاتے ہوئے دروازے کی طرف بڑھ گئی۔ اچانک ہی میرے ذہن میں ایک اور خیال آیا۔ میں رضیہ کو پکڑنے کے لیے تیزی سے اس کی طرف لپکا۔ وہ میری نیت کو بھانپ گئی اور دروازہ کھول کر تیزی سے باہر نکل گئی۔ میں قریب پہنچا تو دروازہ بند ہو گیا۔ میں نے ہینڈل کو جھٹکے دیتے ہوئے دروازہ کھولنے کی کوشش کی، لیکن باہر سے کنڈا لگا دیا گیا۔ میں چلنے میں دروازے کے قریب کھڑا رہا، پھر ادھر ادھر دیکھتے ہوئے پچھلی طرف کھڑکی کی طرف کے سامنے دبیز پردہ ٹنگا ہوا تھا۔ میں نے ایک جھٹکے سے پردہ ایک طرف کھینچ دیا، لیکن اس کے ساتھ ہی میرے منہ سے گہرا سانس نکل گیا۔ کھڑکی کے باہر کی طرف آئینی سلاخوں کا جنگلہ لگا ہوا تھا۔ میں وہیں رک کر کھڑکی سے باہر دیکھنے لگا۔ اس طرف بھی بہت وسیع کھلی جگہ تھی۔ ناریل اور آم کے درخت بھی نظر آ رہے تھے۔ خودرو جھاڑیاں بکثرت پھیلی ہوئی تھیں۔ ان جھاڑیوں اور سوکھی ہوئی گھاس کو دیکھ کر اندازہ لگایا جا سکتا تھا کہ اس طرف کبھی توجہ ہی نہیں دی گئی۔ اس بنجر اور ویران لان کے عقب میں کوٹھی کی عقبی دیوار بھی 14-15 فٹ اونچی تھی۔ میں کوٹھی کا عقبی منظر دیکھ رہا تھا کہ آہٹ سن کر پیچھے گھوم گیا۔ دروازہ کھلا اور 2 آدمی اندر داخل ہوئے۔ دونوں دراز قامت اور گینڈے کی طرح مضبوط جسموں کے مالک تھے۔ ان کے چہروں ہی سے پتہ چل رہا تھا کہ مار دھاڑ میں وسیع تجربہ رکھتے ہیں۔ ایک کی پیشانی پر زخم کا لمبا نشان نظر آ رہا تھا، غالباً کسی لڑائی میں چاقو وغیرہ لگا ہوگا۔ ان دونوں نے جینز اور پیلے رنگ کی ٹی شرٹ پہن رکھی تھی، پیروں میں جوگز تھے۔ وہ دونوں میرے قریب آ کر رک گئے اور خونخوار نظروں سے میری طرف دیکھنے لگے۔ کیوں بے پدے؟ ایک نے ایک قدم مزید آگے بڑھتے ہوئے کہا، تیرے اندر جان تو ہے نہیں، ہمیں دعوت دے کر بلا لیا، اب ایک کر دے اس کاغذ پر سائن۔ کیوں اپنی جان کا دشمن ہو رہا ہے؟ تم لوگوں کو جس کام کے لیے بھیجا گیا وہ کرو۔ میں نے اسے گھورتے ہوئے جواب دیا، ارادے تو بڑے مضبوط ہیں بھائی تمہارے۔ وہ بولا، رستم کے 2-4 ہاتھ بھی برداشت کر لو گے تو شاگرد ہو جاؤں گا تیرا۔ جملہ ختم کرتے اس نے بڑی پھرتی سے ہاتھ کو حرکت دی۔ وہ میرے جبڑے پر گھونسا مارنا چاہتا تھا۔ میں بھی غافل نہیں تھا۔ میں نے بائیں ہاتھ سے اس کا وار روک لیا اور دائیں ہاتھ سے اس کے بغل کے نیچے زوردار گھونسا جما دیا۔ وہ منہ سے اوک کی آواز نکالتا ہوا اپنی جگہ سے کوئی 6 انچ اوپر اچھلا۔ موقع پا کر میں نے ایک اور گھونسا اسی جگہ رسید کر دیا اور پھر دوسرا ہاتھ بھی اس کی کلائی پر جما کر اس کے بازو کو مروڑتا ہوا بڑی تیزی سے گھوم گیا اور اسے اپنی کمر پر لاد کر دھوبی پاٹ کی طرح آگے کی طرف پٹک دیا۔ وہ پشت کے بل کرسی پر گرا۔ اس کے منہ سے ہلکی سی چیخ بھی نکل گئی۔ میں نے تیزی سے گھوم کر اس کے کولے پر زوردار لات رسید کی۔ وہ کرسی سمیت دوسری طرف الٹ گیا۔ میں تیزی سے دوسرے آدمی کی طرف گھوم گیا۔ اس کی آنکھوں میں وحشت بھری ہوئی تھی۔ یہ رستم تھا اور تم؟ میں نے اشتعال دلانے والے لہجے میں دونوں کو حرکت دی۔ میرا خیال ہے تمہارا نام سہراب ہوگا۔ آؤ آؤ ذرا تمہیں بھی دیکھ لوں۔ وہ تیزی سے مجھ پر جھپٹا۔ میں اس کے حملے کے لیے تیار تھا۔ وہ جیسے ہی قریب پہنچا میں پھرتی سے نیچے جھک گیا اور جب سیدھا ہوا تو سہراب میری پشت پر لدا ہوا تھا۔ میں نے گھوم کر اسے رستم کی طرف اچھال دیا۔ رستم اس وقت اٹھنے کی کوشش کر رہا تھا۔ سہراب اس کے اوپر گرا اور وہ چیختا ہوا پھر ڈھیر ہو گیا۔ میں نے موقع سے فائدہ اٹھایا اور دونوں پر ٹھوکروں کی بارش کر دی، لیکن ایک موقع پر رستم بڑی تیزی سے لوڈ لگا کر میری ٹانگ پر ٹھیک گھٹنے کے پیچھے ٹھوکر ماری۔ میں اپنا توازن برقرار نہ رکھ سکا، پشت کے بل گرا اور پھر مجھے سنبھلنے کا موقع نہیں مل سکا۔ اب ان کی باری تھی۔ وہ دونوں مجھ پر گھونسے اور ٹھوکریں برسانے لگے۔ ہر ٹھوکر میرے جسم کو ہلائے دے رہی تھی۔ میں بچنے کی کوشش کرتا رہا، لیکن وہ دونوں بڑے پھرتیلے نکلے۔ شروع میں تو مار کھا گئے تھے، اب گن گن کر بدلے لے رہے تھے۔ سہراب نے مجھے بالوں سے پکڑ کر اٹھا لیا اور بڑی تیزی سے پیچھے پہنچ کر دونوں ہاتھ بغلوں میں ڈال دیے اور گردن کے پیچھے لے جا کر انگلیوں میں انگلیاں پھنسا دیں۔ سامنے سے رستم میرے پیٹ پر گھونسے برسانے لگا۔ میری پوزیشن بڑی آکورڈ تھی۔ میری گردن اس کے شکنجے میں پھنسی ہوئی تھی۔ میں اگر آگے کو جھکتا تو دبانے پڑنے سے گردن کی ہڈی ٹوٹ سکتی تھی۔ سامنے سے رستم پیٹ اور سینے پر گھونسے برسا رہا تھا۔ میرے پاس اب ایک ہی حربہ رہ گیا۔ میں دونوں کوہنیوں سے پیچھے کی طرف رستم کی پسلیوں پر ضربے لگانے لگا۔ میری یہ کوشش رنگ لے آئی۔ چند ضربے لگنے کے بعد رستم نے میری گردن چھوڑ دی۔ اس وقت رستم میرے سامنے تھا۔ میں نے اس پر وہ داؤ استعمال کیا جو ایک مرتبہ رنگا نے مجھ پر استعمال کیا تھا۔ میرے سر کی بھرپور ٹکر رستم کے سینے پر لگی۔ وہ بلبلا اٹھا، دوہرا ہو گیا۔
میں نے اس کی گردن پر 72 رسید کر دیا۔ وہ میرے قدموں میں گر گیا۔ اس سے پہلے کہ میں کوئی اور قدم اٹھاتا، سہراب نے مجھے کمر سے باہوں کی لپیٹ میں لے لیا اور پوری قوت سے گھما کر ایک طرف اچھال دیا۔ میں صوفے پر گرا اور صوفے سمیت دوسری طرف الٹ گیا اور پھر مجھے سنبھلنے کا موقع نہیں مل سکا۔ ان دونوں نے ایک بار پھر مجھے چھاپ لیا۔ وہ دونوں ایک بار پھر میری دھنائی کرنے لگے۔ میری ناک اور ہونٹوں سے خون بہہ رہا تھا۔ انہوں نے میرے جسم کا جوڑ ہلا کر رکھ دیا تھا۔ میں واقعی بہت ڈھیٹ تھا۔ میری جگہ کوئی اور ہوتا تو اب تک ڈھیر ہو چکا ہوتا۔ رستم نے میرے بالوں کو مٹھی میں جکڑ لیا اور میرا سر زور سے کرسی کے ہتھے سے ٹکرانے لگا۔ میری پیشانی کی کھال پھٹ گئی جس سے خون رسنے لگا۔ اس وقت تحریمی کمرے میں داخل ہوا۔ اسے دیکھ کر رستم اور سہراب نے ہاتھ روک لیا۔ وہ دونوں بری طرح ہانپ رہے تھے۔ میں قالین پر پڑا تھا۔ میری حالت بھی بہت غیر ہو رہی تھی۔ ہونٹ اور پیشانی سے خون بہہ رہا تھا۔ مزید مار کھانے کی سکت نہیں رہی تھی۔ ان کا مطالبہ پورا کر کے میں اپنی جان بچا سکتا تھا، لیکن میں اپنی موت کے پروانے پر دستخط نہیں کر سکتا تھا۔ تحریمی نپے قدم اٹھاتا ہوا میرے قریب آ کر رک گیا۔ وہ چند لمحے میری طرف دیکھتا رہا۔ رستم کو اشارہ کیا۔ رستم نے وہ فائل اٹھا کر اس کے حوالے کر دی۔ تحریمی نے بال پین نکال لیا اور جھک کر میرے چہرے پر نظر جمائے ہوئے بولا، ایک دستخط تمہیں اس اذیت سے نجات دلا دے گا۔ میں وعدہ کرتا ہوں کہ یہ کاغذ میری تجوری میں محفوظ رہے گا اور کبھی کسی اور کی نظروں میں نہیں آئے گا۔ لو دستخط کر دو اور پھر تمہاری نو بیاہتا بیوی تمہارا انتظار کر رہی ہوگی۔ ہم تمہارا حلیہ درست کر کے تمہیں 1 گھنٹے میں اس کے پاس لے جائیں گے اور پھر مزے سے سہاگ رات مناتے رہنا۔ میں نے اس طرح ہاتھ آگے بڑھایا جیسے اس کے ہاتھ سے بال پین لینا چاہتا ہوں۔ تحریمی کے ہونٹوں پر خفیف سی مسکراہٹ آ گئی، لیکن دوسرے لمحے میرا بھرپور گونسا اس کی ناک پر لگا اور وہ چیختا ہوا پیچھے ہٹ گیا۔ وہ چوٹ کھائے ہوئے کتے کی طرح بلبلا رہا تھا۔ میرا گونسا اس کی ناک کے بانسے پر لگا تھا۔ ہڈی ٹوٹی تھی یا نہیں اس کا تو مجھے علم نہیں، لیکن خون کا فوارہ چھوٹ پڑا تھا جس سے اس کا سفید اجلا عربی ابایا داغدار ہو گیا تھا۔ رستم اور سہراب پہلے تو سمجھ ہی نہیں سکے کہ یہ سب کیا ہو گیا تھا، لیکن جب بات ان کی سمجھ میں آئی، وقت گزر چکا تھا۔ تحریمی کی گردن پوری طرح میرے بازو کے شکنجے میں آ چکی تھی۔ رستم اور سہراب مجھ پر پل پڑے۔ ان کے گھونسے اور ٹھوکرے وزنی ہتھوڑوں کی طرح میرے سر پر پڑ رہے تھے۔ میں تحریمی کی گردن کو زور سے جھٹکے دیتا رہا۔ اس کی حلق سے گڑگڑاہٹ کی عجیب سی آوازیں نکل رہی تھیں۔ رستم چیخ کر کسی کو پکار رہا تھا۔ 2 آدمی اور دوڑتے ہوئے کمرے میں آ گئے اور وہ بھی مجھ پر ٹوٹ پڑے۔ ان چاروں نے بڑی مشکل سے تحریمی کو میرے چنگل سے چھڑایا تھا۔ تحریمی قالین پر اوندا پڑا ہوا تھا۔ رستم نے سہارا دے کر صوفے پر بٹھا دیا، جبکہ باقی 3 میری خاطر تواضع کرتے رہے۔ میری چیخیں کمرے میں گونجتی رہیں اور پھر تحریمی کی آواز بھی میری چیخوں میں شامل ہو گئی۔ مارو، وہ چیخ کر کہہ رہا تھا، مارو اس کو اتنا مارو کہ اس کی آنے والی نسلیں بھی یاد رکھیں۔ مجھ پر گھونسوں اور ٹھوکروں کی جو بارش ہو رہی تھی، اس میں کچھ اور شدت آ گئی، لیکن اسی دوران مجھے ایک اور موقع مل گیا۔ میں اپنے آپ کو ان تینوں کی گرفت سے چھڑا کر ہوا میں اڑتا ہوا تحریمی کے اوپر جا گرا اور ہم صوفے سمیت پیچھے الٹ گئے۔ میں ایک بار پھر تحریمی کی گردن گرفت میں لینا چاہتا تھا، لیکن اس مرتبہ مجھے موقع نہیں مل سکا۔ وہ تینوں ایک بار پھر مجھ پر ٹوٹ پڑے۔ ان میں سے کسی کی زوردار ٹھوکر میرے سر پر پڑی۔ میرا دماغ جھنجھنا اٹھا۔ آنکھوں کے سامنے نیلی پیلی چنگاریاں سی تیرنے لگیں اور پھر اندھیرے کی سیاہ چادر میری نظروں کے سامنے پھیلتی چلی گئی۔ میں نہیں کہہ سکتا کہ کتنی دیر بے ہوش رہا۔ ہوش آیا تو میں ایک ایسے کمرے میں تھا جہاں فرنیچر نام کی کوئی چیز نہیں تھی۔ فرش گرد آلود تھا۔ میں نے اپنی جگہ سے حرکت کرنے کی کوشش کی تو بے اختیار کرا اٹھا۔ میرے جسم کا جوڑ دکھ رہا تھا۔ ناک اور ہونٹوں سے بہنے والا خون جم چکا تھا۔ سر پر ہاتھ رکھا تو بالوں میں چپچپاہٹ سی ہونے لگی۔ سر پر بھی چوٹ لگی تھی اور خون جم چکا تھا۔ میں کتنی دیر تک اپنی جگہ پر بے حس و حرکت پڑا رہا۔ میرے حواس بتدریج بحال ہوتے چلے گئے۔ میں بڑی مشکل سے اٹھ کر بیٹھ سکا۔ یہ کمرہ 10 بائی 10 فٹ سے زیادہ نہیں تھا۔ اس میں کوئی کھڑکی یا روشن دان نہیں تھا، صرف ایک دروازہ تھا جو بند تھا۔ چھت پر مدھم روشنی کا بلب جل رہا تھا اور پنکھا چل رہا تھا، لیکن کسی دیوار پر پنکھے یا بلب کا سوئچ نظر نہیں آ رہا تھا۔ مجھے سمجھنے میں دیر نہیں لگی کہ یہ کوئی تہخانہ تھا اور بلب اور پنکھے کے سوئچ بھی اس کمرے سے باہر تھے۔ میں نے اٹھنے کی کوشش کی لیکن پھر بیٹھ گیا اور اپنے جسم کی ٹوٹ پھوٹ کا جائزہ لینے لگا۔ یوں تو میرا جسم بری طرح دکھ رہا تھا، لیکن بائیں بازو میں کندھے اور کوہنی کے درمیان اٹھنے والے درد نے مجھے چونکا دیا۔ یہ درد قدرے مختلف محسوس ہوا تھا۔ مجھے یاد ہے کہ ایک مرتبہ میں بیمار ہوا تھا اور مجھے انجیکشن لگا تھا اور 3 دن تک ایسا ہی درد ہوتا رہا تھا۔ تو دوستو، اگلی قسط سننے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور بیل کے آئیکن پر بھی کلک کر دیں تاکہ ہر جو آنے والی ویڈیوز ہیں وہ آپ کو سب سے پہلے ملتی رہیں۔